میں اس جاہل گنوار سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ بابا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ مہنور نے فضیلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا تو فضیلہ پریشان ہو گئی۔ وہ باپ بیٹی کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ زنیر شاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ دلائل دے کر انہیں قائل کر لیتے، اور جب وہ بیٹی کو قائل کرنے کی کوشش کرتی اس کا سرکش انداز انہیں پریشان کر دیتا۔ شاہ میر کا خاندان ایک مشہور پٹھان خاندان تھا جو اپنی روایات اور غیرت کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ خاندان کے بزرگ سردار گل ایک باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے دونوں بیٹوں اور اکلوتے پوتے کو پٹھان روایات اور عزت کا سبق دیا تھا۔ شاہ میر کے والد حیدر خان ایک سنجیدہ اور مضبوط مزاج کے آدمی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے والد کی عزت اور خاندان کی روایات کا ہر ممکن خیال رکھا تھا۔ انہوں نے شاہ میر کو بچپن سے خاندان کی روایات پر چلنا سکھایا تھا۔ شاہ میر کی ماں فریحہ بیگم ایک ہمدرد اور محبت بھری خاتون تھی جو ہمیشہ اپنے بچوں کا ہر معاملے میں ساتھ دیتی تھی، مگر وہ شاہ میر کی موجودہ صورتحال سے پریشان تھی۔ شاہ میر زندگی میں پہلی بار سردار گل خان کے فیصلے سے انکار کرنے کی ٹھان کر بیٹھا تھا۔ سردار زنیر خان شروع سے ہی آزاد خیال تھے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے شہر گئے تو اپنی کلاس فیلو سے شادی کرنے کی ضد باندھ لی۔ زنیر، اگر تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، سردار گل خان نے کرخت لہجے میں کہا۔ شوہر کی بات سن کر جنت بی بی کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ شوہر کی سخت گیری سے واقف تھی تو بیٹے کی ضدی طبیعت کو بھی جانتی تھی۔ زنیر خان نے اپنی محبت کو اپنا نام دینے کے لیے حویلی کو خیر باد کہہ دیا اور فضائلہ سے شادی کر کے شہر میں رہنے لگے۔ ان ایک ہی لاڈلی بیٹی ماہنور تھی۔ زنیر خان ساری عمر اپنوں سے دور رہ رہ کر تھک چکے تھے۔ اب وہ اپنوں کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی جینا چاہتے تھے۔ زنیر، اگر تم حویلی میں آنے کی اجازت مانگ رہے ہو تو میں بھی اپنے پوتے شاہ میر کے لیے تمہاری بیٹی یعنی اپنی پوتی ماہنور کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ باپ کی بات سن کر زنیر خان خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ کبھی کبھی خدا بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ شاہ میر کو دیکھ کر جو پہلا خیال ان کے ذہن میں آیا تو وہ اسے اپنے داماد کے روپ میں دیکھنے کا خیال ہی تھا۔ زنیر خان نے بیٹھے بیٹھے ماہنور اور شاہ میر کا رشتہ طے کر دیا۔ زنیر خان ماہنور کا رشتہ اسے پوچھے بغیر طے کرتے وقت یہ بھول گئے تھے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا ان کی بیٹی بھی ویسے کچھ کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ماہنور ایک آزاد خیال اور اپنی منمانی کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی عادی تھی۔ اسے اپنے خاندان کے روایات سے ذرا لگاؤ یا دلچسپی نہیں تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے بابا جان نے اس کی منگنی شاہ میر سے کر دی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ بابا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں شاہ میر سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، ماہنور نے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بے خوفی سے کہا تو زنیر خان کو اپنی تربیت پر شرمندگی ہونے لگی۔ ماہنور، تمہاری شادی اس سے ہی ہوگی جسے میں کرنا چاہوں گا۔ آج کے بعد ہم اس ٹاپک پر کبھی بحث نہیں کریں گے۔ گاٹ اٹ۔ زنیر خان کا سخت انداز دیکھ کر ماہنور دنگ رہ گئی۔ آج تک اس کے بابا نے اس کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی تھی۔ ماہنور سمجھ رہی تھی وہ کہے کہ بابا مجھے شاہ میر سے شادی نہیں کرنی اور بابا کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو سب کچھ اس کی سوچ کے برخلاف ہو رہا تھا۔ اس نے فضائلہ بیگم کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بھی بابا جاں ہم نوا بن گئی تھی۔ نور، اب تمہیں خود ہی اپنے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ماہنور نے اپنے پلان کے مطابق ایک چھچوری سی ٹک ٹاک ویڈیو بنائی تاکہ شاہ میر کو اس سے نفرت ہو جائے اور وہ خود ہی شادی سے انکار کر دے۔ ویڈیو میں وہ دوپٹے سے بے نیاز چست لباس پہنے بلو ٹھمکا لگا گانے پر ٹھمکے لگا رہی تھی۔ منصوبے کے عین مطابق تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بادل کے ٹکڑے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے اور چاند کی مدھم روشنی نے ماحول کو پراسرار بنا دیا تھا۔ شاہ میر خان حویلی کے پچھلے شہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ہلکی ہنسی اور باتوں کا شور تھا۔ اچانک اس کے دوست فیصل نے بلند آواز میں کہا، شاہ میر دیکھو یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، اس کی ادائیں جان لیوا ہیں۔ اس حسینہ کا ایک ٹھمکا دل پہ لگتا محسوس ہو رہا ہے۔ ٹک ٹاکر کے شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے موبائل شاہ میر کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ اسکرین پر نظر پڑتے شاہ میر پتھر کا ہو گیا۔
اس نے شرارت سے جمال کے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون چھین لیا۔ جیسے اس نے پوری ویڈیو دیکھی اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے کمنٹ باکس اوپن کیا، ویڈیو پر نامعلوم مردوں کے ہزاروں نازیبا کمنٹس تھے۔ شامر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا ہو۔ اس کے خاندان میں ایسی چیزوں کو کبھی قبول نہیں کیا گیا تھا، اور آج اس کی اپنی کزن اور ہونے والی بیوی اس کے اصولوں کا مذاق بنا رہی تھی۔ داجی نے کل ہی اس کی اور ماہنور کی شادی کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ مجھے کیوں جلانے کے لیے ویڈیو بنا رہی ہے؟ اس کے دل میں بغاوت اور نفرت کا طوفان سا اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے فون پر ماہنور کے مسکراتے چہرے کو غصے سے دیکھا اور دل میں ایک ارادہ کر لیا، شادی تو میں ضرور کروں گا، بلکہ اسی ہفتے کروں گا۔ اس کے ذات پر خود اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا۔ شامر نے دل ہی دل میں ماہنور کو سبق سکھانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ داجی میں منگنی جیسی فضول باتوں کو نہیں مانتا، اس لیے بہتر ہے اب نکاح کی رسم ادا کرے اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کا بھی اہتمام کر لے۔ شامر نے نظریں جھکا کر داجی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ سردار گل خان نے پوتے کی دور اندیشی کو دل ہی دل میں سراہا۔ وہ بھی پوتے کی آزاد خیالی سے واقف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے ماہنور ان کے خاندان کی عزت خراب کرے، اسی لیے تو انہوں نے اس کے لیے شامر کا انتخاب کیا تھا۔ پلک جھپکتے ہی شادی کا دن آ گیا۔ ماہنور کی ہر کوشش ناکام ہوگی اور آج وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حویلی میں شامر کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں سجا کر بیٹھی تھی۔ خاندان کے تمام افراد خوبصورت اور روایتی کپڑوں میں ملبوس خوشباش نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ فضائلہ بیگم بھی بہت خوش تھی۔ پہلی بار وہ اس گھر میں بہو کی حیثیت سے مہمانوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ حویلی کو روشنی اور پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، لیکن ماہنور کے دل میں ایک خفیہ منصوبہ پنپ رہا تھا۔ وہ فائزہ پھوپھو کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی، اس کے چہرے پر بیزاری کی جھلک واضح تھی۔ وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ شادی زبردستی کی جا رہی ہے، میں اسے کبھی دل سے قبول نہیں کروں گی۔ کاش میں یہ سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنے گھر جا سکتی۔ ماہنور نے اپنے سجے سمرے روپ کو دیکھ کر ریاسیت سے سوچا۔ پھوپھو کسی کام سے باہر گئی۔ اچانک شامر کمرے کے دروازے پر آیا۔ وہ اندر جھانکتے ہوئے کہا، ماں اب تیار بھی ہو جاؤ، سب مہمان آ چکے ہیں۔ کچھ دیر اور لیٹ ہوگی تو لوگ سمجھے گے کہ تم دلہن بننے پر راضی نہیں ہو۔ شامر کے تمسخرانہ انداز پر نور جی جان سے چل گئی۔ ماہنور نے سخت لہجے میں جواب دیا، شاہ مجھے دلہن بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے نا، زبردستی ہو رہا ہے، تم بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ ماہنور نے نفرت امیز لہجے میں کہا تو شامر مسکرانے لگا۔ یہی تو دیکھنا تھا کہ تمہارے لہجے میں کتنی بغاوت ہے۔ میں شکار کو آزاد کر کے شکار کرنے کا عادی ہوں۔ یاد رکھو یہ بغاوت زیادہ دن نہیں چل سکے گی۔ آج رخصتی کے بعد تمہیں میرے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور ہاں یہ سارے ٹشن اس کمرے میں چھوڑ کر میرے کمرے میں آؤ گی تو سر آنکھوں پر بٹھا لوں گا، ورنہ۔ شامر نے بات کو ادھورا چھوڑا اور ماہنور کے تاثرات دیکھنے لگا۔ شاہ میں تمہاری قید میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ شادی کے بعد تم مجھے اپنے نام نہاد اصولوں میں جکڑ سکو گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ ماہنور نے غصے سے کہہ کر رخ پھیر لیا۔ شامر نے میں مزید کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جس ارادے سے کمرے میں آیا تھا وہ پورا کر چکا تھا۔ اسے ماں کا فون چاہیے تھا تاکہ وہ نکاح سے پہلے اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکے۔ رخصتی کے بعد ماہنور بیزار لہجے کے ساتھ سجی سنوری شاہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں ہیرے کی مانند چمک رہی تھی، اس چمک میں بغاوت کی جھلک واضح تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی شامر نے ماہنور کو دیکھ کر وکٹری کا نشان بنایا۔ اس کا یہ انداز ماہنور کو سخت زہر لگ رہا تھا۔ میری جان سے پیاری بیوی، تو اب تم میری ہو، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ اب تو ساری زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ اس کا فاتحانہ انداز دیکھ کر ماہنور نے حقارت سے کہا، اتنا اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری جسمانی آزادی چھین سکتے ہو مگر میری روح کو قید نہیں کر سکتے، اور یاد رکھنا یہ جسمانی قید بھی وقتی ہے۔ یہ کہہ کر ماہنور نوچ نوچ کر اپنے زیورات اتارنے لگی۔ شامر کی موجودگی میں یہ سب اسے توق اور بیڑیاں لگ رہا تھا۔ تم یہ سب کہہ کر مجھے غصہ دلانا چاہتی ہو تاکہ میں تمہیں آزاد کر دوں، مگر افسوس میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں تمہارے ہر خواب کو توڑوں گا جسے تم نے خود کو آزاد سمجھ کر دیکھا ہے۔
اور بلا خواب میں تمہارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کے توڑ چکا ہوں۔ شامیر نے اس کا موبائل لہراتے ہوئے کہا۔ میرا موبائل تمہارے پاس کیسے آیا؟ نور نے اسے سیل فون جھپٹنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ شاہ تم چاہے جتنا بھی مجھے قابو میں رکھنا چاہو، میں تمہاری کیسے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لوں گی۔ مہنور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تو شامیر ہنسنے لگا۔ یہ وقت ہی بتائے گا، دیکھتے ہیں کہ تمہاری بغاوت کب تک قائم رہتی ہے۔ شامیر کے انداز دیکھ کر اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ اس کے بابا کی ضد نے اسے اس پینڈو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ شامیر مہنور جیسی آزاد خیال لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جب اسے اس رشتے کے متعلق خبر ہوئی تو وہ اپنے دل میں غصہ لیے داجی کے پاس پہنچا۔ داجی، مجھے آج تک آپ کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں ہوا، لیکن میرا اور مہنور کا رشتہ طے کر دینا میرے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا مینٹل لیول اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اس کا اعتراض سن کر داجی نے اپنے پوتے کو غور سے دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، میرا پٹھان کبھی اپنی عورتوں کو بدنام نہیں ہونے دیتا۔ مہنور تمہاری ذمہ داری ہے اور اسے ہماری روایت کا حصہ بنانا تمہارا کام ہے۔ داجی کی خواہش سن کر شامی نے داجی سے وعدہ کیا کہ وہ مہنور کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا اور اسے اس کی حدود کا احترام کرنا سکھائے گا۔ شادی کے بعد مہنور اور شامیر کا پہلا سامنا ناشتے کے وقت ہوا۔ شامیر ساری رات کہاں رہا تھا ماہ کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی جاننا چاہتی تھی۔ شامیر کے والدین نے مہنور کو کھلے دل سے اس گھر میں خوش آمدید کہا۔ فریحہ بیگم بہت محبت سے مہنور کو اپنے خاندان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مہنور سے دلی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، میں کبھی یہاں کی روایات اور پابندیوں کو قبول نہیں کروں گی۔ زنیر خان اور فضائلہ بیگم اس کی شادی کے 2 دن بعد اس سے نصیحتوں کا ٹوکرا پکڑانے کے بعد امریکہ جا چکے تھے۔ مہنور بہت دل گرفتہ تھی اور پورے گھر میں بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ اسے افسردہ دیکھ کر داجی نے اپنے کمرے میں بلایا۔ مہنور بیٹا، پریشان کیوں ہو؟ تمہارے والدین جلد واپس آ جائیں گے، اپنا دل اس گھر میں لگاؤ، خوش باش رہا کرو۔ داجی کی بات سن کر نور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چاہے جتنی بھی منہ پھٹ تھی لیکن داجی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بیٹا، میں تمہیں اس خاندان کی عزت اور روایات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے خاندان میں عورتوں کے بے حد عزت دی جاتی ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین باپردہ رہتی ہیں۔ مجھے امید ہے تم ان روایات کو اپنانے کی کوشش کرو گی۔ داجی اسے نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ داجی کی بات سن کر مہنور کو نئے سرے سے اپنے بابا کے فیصلے پر غصہ آ رہا تھا۔ آج کے ماڈرن دور میں یہ لوگ عورتوں کو 7 پردوں میں رکھنا چاہتے تھے۔ اس نے دل میں سوچا وہ ان روایات میں سے اپنے آپ کو قید نہیں کرے گی۔ مہنور، اگر تم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو گی تو ہم سب تمہارے لیے ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسے خاموش دیکھ کر داجی نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے ایک بار پھر سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہنور چاہ کر بھی خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اتنی پابندیوں میں رہنے کی عادی نہیں تھی۔ اسے ہلکان ہونے کی 3 گز کا دوپٹہ ہی کافی تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دوپٹے کو بار بار کندھے پر سیٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد وہ اپنے بالوں کو سنوارتی تو دوسری طرف دوپٹہ ڈھلک جاتا۔ جھنجھلاہٹ کے مارے اس نے زور سے ایک لمبی سانس لی اور بولی، یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے؟ دوپٹہ بھی کوئی سنبھالنے والی چیز ہے، سیدھا رہتا ہی نہیں ہے۔ پھر غصے سے اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولی، کتنی بار کہا ہے کہ مجھے دوپٹے میں جکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوپٹہ میری سوچ نہیں بدل سکتا۔ وہ شاہ کی دیوار گرد تصویر کو دیکھ کر غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے رول بنا کر دوپٹہ بیڈ پر اچھالا اور چینج کرنے چلی گئی۔ وہ جیسے جینز اور ٹی شرٹ میں باہر آئی، اسے دیکھ کر شامیر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شاید ابھی آیا تھا۔ مہنور نے اسے دیکھ کر اندیکھا کیا اور بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ اس کے تیور دیکھ کر شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے اور گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے یہ سب پسند نہیں۔ شاہ میر، یہ میری پسند کے کپڑے ہیں، میں ہمیشہ سے ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں، تمہیں ہر بار اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بات سن کر مہنور نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے غصے سے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے کہ میری فیملی اور میرے اصول کیا ہیں؟ یہ کوئی فیشن شو نہیں ہے کہ تم ایسے کپڑے پہن کر باہر نکلو۔ ہاں، اگر تم نے یہ کپڑے مجھے دکھانے کے لیے پہنے ہیں تو میں
دل و جان سے تمہیں دیکھنے پر راضی ہوں۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر طنز سے کہا تو وہ جھنجھلا گئی۔ وہ شاہ کو تنگ کرنے کے لیے جو بھی کرتی ناکام ہو جاتی۔ اچھا اب جاؤ، جا کر کپڑے بدلو۔ اسے خاموش دیکھ کر شاہ نے کہا تو وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلے گئی۔ اسے سب سے زیادہ شاہ سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ مہنور نے فیصلہ کر لیا تھا ماما اور بابا کے آتے وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ شاہ اور مہنور کے درمیان خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ مہنور نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ کچھ دن کی بات ہے، چپ چاپ رہ لیتی ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی شاہ اسے مخاطب کرے، اس لیے اس نے اپنی ساری سرگرمیاں ترک کر دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے، لیکن اس دوری میں کچھ ایسا تھا جو بہت عجیب تھا۔ نہ تو وہ ایک دوسرے سے بیگانے ہوئے تھے اور نہ ہی پوری طرح قریب آ سکے تھے۔ شاہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا اور مہنور فیس بک پر سکرولنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ماں کی نظریں ہر کچھ دیر بعد شاہ کے چہرے کا طواف کرنے لگتی۔ شاہ نے کئی بار مہنور کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنی نظر بچا کر سیل فون کی طرف دیکھنے لگتی۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ کمرے میں پھیلی لیمپ کی مدھم روشنی ماحول کو رومانٹک بنا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا، جو رشتہ شاہ کو مہنور کے قریب جانے پر اکسا رہا تھا۔ مہنور، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، شاہ نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ مہنور نے بے رخی سے ایک نظر شاہ پر ڈالی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ پھر سے کوئی ایسی بات جو میری سمجھ سے باہر ہوگی؟ ماں، تم کب اس رشتے کو دل سے قبول کرو گی؟ شوہر کو اتنا انتظار کروانا اچھی بات نہیں ہے۔ شاہ کی بات سن کر مہنور نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ ماں، تمہاری خاموشی مجھے برداشت نہیں ہو رہی۔ تمہاری نظریں، تمہارا رویہ، یہ سب مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ میں نے تمہیں پوری رضامندی سے اپنایا ہے اور چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے دل سے اپناؤ۔ شاہ کا لہجہ جذبات سے بوجھل تھا۔ مہنور کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی شاہ کے جذبات کو سمجھے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خود بھی الجھی ہوئی تھی۔ شاہ تم ہمیشہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، کیا تمہیں کبھی یہ نہیں لگتا کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کرنے کا حق ہے؟ شاہ کی آنکھوں میں چمکتی محبت مدھم بڑھنے لگی اور اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ تو کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں مکمل طور پر آزاد چھوڑ دوں تاکہ تم اپنی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کر سکو؟ شاہ نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، مجھے آزادی چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے اپنی ذات اس رشتے میں جکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ نام نہاد رشتہ مجھے خود سے دور لے کر جا رہا ہے۔ شاہ مہنور نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا۔ شاہ کو اس کا انداز تاؤ دلوا رہا تھا۔ ویسا لہجہ سننے کا عادی نہیں تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ اپنے خاندان کی عزت کی خاطر اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا۔ میں اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانا چاہتا ہوں۔ میں تم پر سختی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہاری ضد مجھے سختی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تم اس رشتے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو گی، تمہارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مہنور کے قریب آئے اور نرم لہجے میں کہا، میں کچھ بھی ٹھیک کرنا نہیں چاہتی۔ میں اس ایک رشتے کے لیے اپنی آزادی، اپنی اسٹڈی اور یہاں تک کہ اپنی پسند کی ڈریسنگ کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں بس ماما اور بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر مہنور باہر جانے لگی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ نہ تو شاہ سے دور جا سکتی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ اپنی آزادی کی خواہش کو ترک کر سکتی تھی۔ ان کے درمیان شاید محبت پنپ چکی تھی، لیکن اس محبت میں دونوں کے خوابوں کا ٹکراؤ تھا۔ اس کے بعد شاہ نے اس سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کی۔ مہنور بے چین یہاں سے وہاں پھرتی رہتی تھی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی تاکہ شاہ کی محبت کے پودے کو کداور ہونے سے روک سکے۔ مہنور اور شاہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان ایک ایسا سکوت تھا جو نہ محبت کا تھا اور نہ ہی نفرت کا، جیسے دو انجان لوگ اپنی راہوں میں رک گئے ہوں، بے مقصد، بے معنی۔ تم میرے قریب ہو، مگر دل کے قریب نہیں۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ شاید ہم دو ایسے لوگ ہیں جنہیں ایک دوسرے سے نہ محبت ہے نہ نفرت، بس ایک عجیب سی انسیت ہے جو کسی نام کی محتاج نہیں۔ مہنور نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شاہ نے کچھ لمحے کے لیے گہری سانس لی، پھر کہا، انسیت؟
مجھے تو یہ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری زندگی میں میرا مقام کیا ہے۔ مہنور نے نگاہیں جھکائی اور آہستگی سے کہا، کبھی کبھی کسی تعلق کا نام نہ ہو تو زیادہ خوبصورت رہتا ہے۔ نام دے دو تو یا تو محبت کی امید بڑھ جاتی ہے یا نفرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر شاہمین نے مہنور کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، کمال ہے، ہم دونوں ایک ہی کشتی میں ہیں جو نہ ساحل کی طرف جا رہی ہے اور نہ ہی طوفان میں پھنس رہی ہے۔ اس کی باتیں سن کر مہنور کا دل کیا کہ سب کچھ بھول کر شاہ کے گلے لگ جائے۔ کبھی کبھی کنارے پر پہنچنے کا نام محبت نہیں ہوتا اور طوفان میں بچھڑنے کا نام نفرت نہیں۔ کچھ تعلق بس چلتے رہتے ہیں بغیر کسی انجام کے۔ اس نے دن کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ شاید یہی ہماری کہانی ہے، نہ محبت نہ نفرت، بس ایک خاموشی جو ہمیں باندھے ہوئے ہے۔ شامین نے اس کے چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے سرگوشی کی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے بغیر کسی لفظ کے، جیسے اس خاموشی میں ان کا جواب چھپا ہوا ہو۔ مہنور سر جھٹک کر کچن میں چلی آئی۔ کیا مجھے شاہ کی محبت کو قبول کر لینا چاہیے؟ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اس کی یونی فیلو کی کال آ گئی۔ کہاں ہو مہنور؟ تم تو غائب ہی ہوگی، تمہیں تو شاید یہ بھی نہیں پتا پورے ڈپارٹمنٹ میں تمہاری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ سر ناظر تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے۔ فاریہ نہ جانے اور بھی کیا کیا بول رہی تھی، لیکن مہنور اپنی سوچوں میں بہت دور تک نکل چکی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے کال کٹ کر دی۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر کوئی اسے اس کی آزادی یاد کروا رہا تھا۔ نہیں، میں شامر سے محبت نہیں کرتی۔ میں یہاں رہ کر اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ مجھے کھلی ہواؤں میں سانس لینا ہے۔ نور نے اپنی پرانی تصویر دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔ تصویر میں جینس اور ٹاپ پہنے وہ بے فکری سے مسکرا رہی تھی۔ ماما بابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی شاہ اسے چھوڑ دے تاکہ ماما اور بابا اس کا ساتھ دیں۔ اسی لیے کچھ دن بعد مہنور سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کرے جس سے شاہ نور اپنے آپے سے باہر ہو کر اسے طلاق دے دے۔ اچانک اسے ٹک ٹاک کی یاد آ گئی اور ساتھ ہی شاہ میر کی دھمکیاں بھی۔ یہ خیال آتے ہی مہنور نے ایک بار پھر ایک چھچوری قسم کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ وہ جانتی تھی شاہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت جلد شاہ کا سکون، چین، قرار سب برباد کر دے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ چند گھنٹوں بعد یہ ویڈیو شاہ میر تک پہنچ چکی تھی، جسے دیکھ کر شاہ میر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مہنور کو کچا چبا جائے۔ یہ سب کیا ہے مہنور؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کیا کر رہی ہو؟ شاہ میر نے غصے سے پوچھا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں، تم مجھ پر پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ مہنور نے سرد لہجے میں جواب دیا، میرے ضبط کو مت آزماؤ ماہ، اس کا انجام تم بھگت نہیں سکو گی۔ تم اب اس گھر کی بہو ہو، اس لیے آئندہ سے کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ یہ ویڈیوز بنانا بند کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شاہ میر نے سختی سے کہا۔ مہنور کی حرکت نے اسے پہلے جیسا بننے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن مہنور کو اس کے غصے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ مہنور نے اس کی طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی اور کمرے سے باہر چلے گئی۔ شاہ میر مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ بیٹا، شادی شدہ زندگی کو خوش اسلوبی سے نبھانے والی لڑکی اصل میں آزاد خیال ہوتی ہے۔ فریحہ بیگم نے مہنور کا رویہ دیکھا تو نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی مہنور اپنی نادانی کی وجہ سے اپنا گھر خراب کر لے۔ مہنور، ہم سب تمہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ شاہ میر تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ تھوڑا سا سخت مزاج ہے، تم اپنی لگاوٹ سے اسے بدل سکتی ہو۔ فریحہ بیگم نے اسے ایک ماں کی طرح سمجھا رہی تھی۔ مہنور نے پہلی بار فریحہ بیگم کی بات دل سے سنی۔ اس کا دل بار بار اسے اس شادی کو قبول کرنے کا سگنل دے رہا تھا۔ وہ یہاں رہ کر محسوس کر چکی تھی کہ شاہ ایک بہت محبت کرنے والا انسان ہے۔ شاید اسے محبت بھی بہت کرتا ہے، لیکن وہ خود سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی شاہ میر اسے ویسی قبول کرے جیسی وہ رہنا چاہتی ہے۔ اس لیے ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کی سن گن گھر والوں کو بھی ہو گئی تھی۔ اسی لیے حیدر خان نے ایک دن شاہ میر کو بلایا اور اسے سمجھایا کہ مہنور کو سمجھنے میں جلدی نہ کرے۔ بیٹا، محبت اور روایات کا تعلق ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ اسے آزادی دو، محبت خود راستہ بنا لے گی۔ شاہ میر نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تو خود اسے وقت دینے کے لیے تیار تھا،
لیکن بے حیائی کرنے کی اجازت وہ کسی صورت نہیں دے سکتا تھا۔ جو لوگ خود اپنے رشتے کو سنبھالنا نہیں جانتے، ان کا رشتوں دوسروں کے سامنے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کوئی بھی تھوڑی سی کوشش سے ان کا رشتہ توڑ سکتا ہے۔ ماہ نور کی زندگی میں کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ ماہ نور، تم اس ماحول میں بالکل مس فٹ لگتی ہو۔ سچ میں مجھے تو تمہیں دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا۔ شامیر کی کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ماہ نور کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ پہلی بار ماہ نور سے ملی تھی۔ نیلم بچپن سے شامیر کو پسند کرتی تھی، اسی لیے شادی پر نہیں آئی تھی۔ وہ شامیر کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماہ نور کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اپنی خالہ یعنی فریحہ بیگم سے وہ ماہ نور کے بارے میں ساری انفارمیشن لے چکی تھی، اسی لیے اس نے ماہ نور کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ شامیر ایک سخت مزاج انسان ہے اور وہ اسے خوش نہیں رکھ سکے گا۔ نیلم کی باتوں نے ماہ نور کا دل مزید اچاٹ کر دیا۔ ماما، آپ لوگ کب واپس آئیں گے؟ میں بہت اداس ہو گئی ہوں۔ شام کے سائے ڈل رہے تھے۔ ماہ نور لان میں تنہا بیٹھی پرندوں کو اپنے گھروں میں واپس جاتا دیکھ رہے تھے۔ ماں، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ٹھنڈ لگ گئی تو پھر سو کرتی پھرو گی، شامیر نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن نور نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماں پلیز، تم رو کیوں رہی ہو یار؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنائیت سے پوچھا تو وہ بدتمیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر چلی گئی۔ ماہ نور، شامیر کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو شامیر تمہیں چھوڑ دے تو تم گھر کے باقی افراد کے ساتھ اپنا رویہ سخت کر لو۔ دیکھنا شامیر کیسے آفس سے باہر ہو کر تمہارے والدین کو پاکستان واپس بلا لے گا۔ نیلم جو اپنے کمرے کی کھڑکی سے ماہ نور اور شامیر کو دیکھ رہی تھی، اسے اکسانے لگی۔ نیلم کے کہنے پر ماہ اب گھر کے ہر فرد سے بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ تمہارے ایسے رویے سے ہمارے خاندان کی عزت پر آنچ آتی ہے؟ شامیر نے سخت لہجے میں کہا۔ ماہ نور نے غصے سے جواب دیا، یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں ویسے گزاروں۔ میں تمہارے اصولوں اور روایات میں نہیں بن سکتی، اسی لیے اگر میں تمہیں اس قدر بری لگتی ہوں تو چھوڑ دو مجھے۔ ماہ نور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے خوفی سے کہا، ٹھیک ہے، جو کر سکتی ہے کر لو، شادی تو میں توڑوں گا نہیں، تمہیں تمہارے خاندان کے اصولوں میں رہنا ہوگا۔ شاہ نے بھی اسے چیلنج کیا۔ ماہ نور اس پر مزید غصے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اسے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس سے شامیر کو مجبوراً یہ رشتہ ختم کرنا پڑے۔ ماں، شادی محض ایک رشتہ نہیں بلکہ دو دلوں کا ملاپ ہے۔ اسے نفرت اور غصے سے نہیں بلکہ محبت اور سمجھ بوجھ سے نبھانا جاتا ہے۔ تمہاری یہ ہٹ درمی تمہیں بہت نقصان پہنچائے گی۔ یاد رکھنا، رشتوں کو کھو دینا سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ شامیر نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی وہ نہیں چاہتا تو ان کا رشتہ ختم ہو، کیونکہ اس رشتے کے ساتھ وہ اور بھی کئی رشتے جڑے تھے۔ لیکن ماہ نور اپنی ضد پر قائم تھی۔ نیلم اس کی نادانیوں سے خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ شامیر اور ماہ نور کے درمیان غلط فہمیاں بڑھتی گئی۔ شامیر کو لگا کہ ماہ نور اس کی روایات اور عزت کو پامال کر رہی ہے، جبکہ ماہ نور کو یقین تھا کہ شامیر اسے اپنی مرضی اور اختیار سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار سی بن چکی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یار ماہ نور، تم جب اس رشتے سے خوش ہی نہیں ہو تو کیوں اپنی باقی خوشیاں خراب کر رہی ہو؟ میں تو کہتی تمہیں ٹک ٹاک ویڈیو ضرور بنانی چاہیے۔ نیلم کو ماہ نور کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اسے اکسانے لگی۔ نہیں یار نیلم، شامیر کو پتہ چل گیا تو وہ میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دے گا، وہ پہلے بھی کئی بار ایسا کر چکا ہے۔ ماہ کی مایوسی دیکھ کر نیلم نے اسے فرضی نام سے اکاؤنٹ بنانے کا مشورہ دیا، جو ماہ کو بہت پسند آیا۔ ماہ نور نے نیلم کی باتوں میں آ کر چپکے ٹک ٹاک بنانی شروع کر دی۔ دیکھو نا، چند ویڈیوز ڈالتے کتنے فالوورز مل گئے ہیں۔ ویسے تمہاری ادائیں جان لیوا ہیں، اسی لیے تو شامیر جیسا خڑوس بندہ تم پر فدا ہے۔ نیلم کے کہنے پر ماہ نور ہنسنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا آج وہ بہت عرصے بعد دل سے ہنسی ہے۔ وہ نیلم کے ساتھ مل کر چپکے اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانے لگی، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی روتے ہوئے ڈرامائی انداز میں، اور کبھی کوئی نیا ڈانس کر کے۔ ہر ویڈیو کے بعد اس کے فالوورز بڑھ جاتے۔ بڑھتے ہوئے فالوورز دیکھ کر وہ اور نیلم خوشی سے تالیاں بجاتی اور ویڈیوز کو دیکھ کر ہنستے۔ ماہ نور، اگر تم اسی طرح
मज़ेदार सी वीडियोस बनाती रही तो बहुत जल्द पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर बन जाओगी। उसकी ताज़ा तरीन वीडियो देखकर नीलम ने कहा तो महानूर फर्जी कॉलर झाड़कर खुद को शाबाशी देने लगी। अच्छा, अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम यूनिक वीडियो बनाएंगे ताकि फॉलोवर्स मज़ीद बढ़ सके। नीलम ने उसे चैलेंज दिया कि वो हवेली के लॉन में जाकर एक डांस वीडियो बनाए। पहले तो महानूर ने इनकार कर दिया, लेकिन नीलम की ज़िद और हौसला अफजाई ने उसे आमादा कर लिया। रात को जब सब सो चुके थे, वो चुपके से बाहर निकल आई। हवेली के लॉन में मद्दम रोशनी में उसने टिकटॉक बनाने के लिए हल्की आवाज़ में अपना पसंदीदा गाना चलाया और डांस करने लगी। वीडियो बनाने के दौरान अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। महानूर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन फ़ोन बंद किया और पलट कर देखा। नीलम, तुम बिना जान निकाल दी तुमने मेरी। मुझे लगा शाहमीर आ गया है। महानूर की हालत देखकर नीलम हंसने लगी। अच्छा, अब जल्दी से वीडियो बना लो, कहीं शामिर वाकई आ ही ना जाए। नीलम की बात सुनकर वो भी हंस दी। नीलम की मदद से वो सैकड़ों वीडियोस बनाकर हज़ारों फॉलोवर्स हासिल कर चुकी थी। लेकिन अब वो वीडियोस बना बना कर भी थक चुकी थी। नीलम भी न जाने क्यों उसे दूर दूर रहने लगी थी। इस बार उसने अपना टिकटॉक अकाउंट खुद ही डिलीट कर दिया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार फिर उसे मायूसी ने अपनी लपेट में ले लिया। शमीर के साथ गुजारे लम्हे महानूर के लिए और भी अज़ाब बनते जा रहे थे। उसका दिल चाहता था किसी तरह ये शादी ख़त्म हो जाए। एक शाम जब वो अपने कमरे में तन्हा बैठी थी, उसके फ़ोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया। तुम मुझे जानती नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम चाहो तो शामिर को छोड़कर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकती हो। महानूर चौंक गई। उसने बहुत गौर से उस अनजान नंबर को देखा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि ये किसका हो सकता है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने मैसेज का जवाब दिया, तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो? कुछ ही लम्हों बाद जवाब आया, मुझे तुम्हारी वो वीडियो मिल चुकी है जो शामिर ने डिलीट की थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है मेरे पास जो देखकर शामिर तो क्या, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक चलोगी तो मैं तुम्हें वो वीडियो वापस दे दूँगा, वरना ये वीडियो मैं खुद ही दोबारा अपलोड कर दूँगा और तुम्हारे ख़ानदान के सामने ले आऊँगा। महानूर के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये वीडियोज़ अगर दोबारा मंज़र आम पर आ गई तो शामिर समेत उसके ख़ानदान में क़यामत आ जाएगी। और वो बाबा, वो तो मुझे कभी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। उसने गुस्से में ब्लैकमेलर का नंबर ब्लॉक करने का सोचा, मगर वीडियोस का ख्याल उसे मजबूर कर रहा था कि वो उसकी बात सुन ले। उसी लम्हे ब्लैकमेलर का एक और मैसेज आया, तुम ये बात किसी से करने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। महानूर ने गुस्से में मैसेज टाइप किया, क्या चाहते हो और ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई? जवाब में ब्लैकमेलर ने लिखा, ये मत पूछो कि मेरे पास कैसे आई, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हें आज़ादी दिलवा सकता हूँ। मैं तुम्हें वो आज़ादी दिलवा सकता हूँ जिसका तुमने ख्वाब देखा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी शराइत माननी होगी। महानूर शशोपंज में मुब्तला हो गई कि इस ब्लैकमेलर की बात पर यकीन करे या उसे नज़रअंदाज कर दे। अभी वो ये सोच ही रही थी कि ब्लैकमेलर ने एक और मैसेज भेजा, याद रखो तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। शामिर जैसे सख्त गिर शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि तुम एक बार मेरी बात मान कर देखो। ये पढ़कर महानूर ने गहरी सांस ली और आखिरकार इस ब्लैकमेलर से बात करने का फ़ैसला कर लिया। वो किसी भी कीमत पर अपनी वीडियो इस ब्लैकमेलर से डिलीट करवाना चाहती थी। ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो और मेरी मदद कैसे करोगे? मैसेज एंड करने के बाद वो स्क्रीन को घूरने लगी। बहुत जल्द तुम्हें सब बता दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारा एतमाद चाहिए। कल रात 12 बजे इसी नंबर पर कॉल करना। मैं तुम्हें अपने मंसूबे के बारे में सब बता दूंगा। ब्लैकमेलर का मैसेज स्क्रीन पर जगमगाने लगा। महानूर का दिल हचकोले खाने लगा। उसे इल्म था कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अपने कैद जैसे हालात को देखते हुए उसने फैसला किया कि ब्लैकमेलर से बात करके जान ले कि उसके पास क्या मंसूबा है। अगली रात को 12 बजे के करीब वो जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ फिर रही थी। शामिर किसी काम से 2 दिन के लिए शहर गया हुआ था। उसने ब्लैकमेलर का नंबर निकाला और डायल कर दिया। उसकी धड़कन तेज़ हो गई थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसका सामना किससे होगा और उसका क्या नतीजा निकलेगा। फ़ोन की स्क्रीन पर कॉलिंग का पैगाम आया और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज़ आई,
तुम ने सही वक्त पर कॉल की है, महानूर ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। तुम कौन और मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारी वो वीडियो रखता हूँ जिसमें तुम अपने जिस्म की नुमाइश करती रही हो। लेकिन फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने का सोच नहीं रहा, बल्कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। ब्लैकमेलर की बात सुनकर महानूर का दिल दहल गया, लेकिन उसने ज़ब्त से काम लिया और ख़ुद को मजबूत ज़ाहिर करते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो जल्द से जल्द उसके मकसद को जानना चाहती थी। मैं चाहता हूँ कि तुम शामिर से ताल्लुक़ तोड़कर मेरी मदद करो। तुम्हें इन सब मुश्किलात से निजात दिलवा दूँगा और वो वीडियोज़ भी तुम्हें वापस दे दूँगा, ब्लैकमेलर ने पूरे सराह लहजे में कहा। महानूर ने चुपचाप बात सुनी। उसके जहन में एक सवाल उठा, कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो और जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा करो। उसके पूछने पर ब्लैकमेलर ने सख्त लहजे में कहा, तुम शामिर को क्यों तबाह करना चाहते हो? महानूर ने हिचकिचाते हुए पूछा, ये तुम्हारी और शामिर की बात है, मेरी नहीं। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून पा सको। ब्लैकमेलर ने हंसते हुए कहा तो वो मज़ीद उलझ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। महानूर ने अपनी सांसें रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रही हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है? महानूर ने बेचैनी से पूछा तो वो उसके सवालों से आवाज़ार होने लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ गलत करना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ज़िंदगी को सीधा रास्ता दिखा सकता हूँ। शामिर तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का सबब है, लेकिन तुम्हारे पास उससे बाहर निकलने का एक तरीका है और मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊँगा, ब्लैकमेलर ने बेज़ारी से कहा। महानूर ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला किया कि वो इस ब्लैकमेलर के साथ बात ज़रूर करेगी ताकि मज़ीद वजाहत हासिल कर सके। अगर वो टिकटॉक वीडियोस किसी भी तरह शामिर तक पहुंचा देता तो शायद उसे छोड़ ही देता, लेकिन ब्लैकमेलर तो वो वीडियोस उसे देना चाहता था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहती हूँ। कहाँ और कब? उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। तुम्हारी हवेली के करीब एक कैफ़े है, वहाँ आ जाना कल दोपहर को 12 बजे। वहाँ तुम्हें मिलकर मैं सब बता दूँगा। उसकी बात सुनकर उस महानूर ने ओके कहकर फ़ोन बंद किया और गहरी सांस ली। उसका दिल बेचैन था। न जाने क्यों वीडियोस लीक होने के बाद शामिर के रद्द-ए-अमल का सोचकर उसकी जान पर बन आई थी, क्योंकि वो सारी वीडियोस बहुत बोल्ड थी। वो रात भर सोचती रही और कल की मुलाकात के बारे में मनसूबाबंदी करती रही। अगले दिन दोपहर 12 बजे के करीब वो कैफ़े में आ गई। चारों तरफ नज़रें दौड़ाई तो दाएं जानब उसे वैसी हुलिया में बैठा शख्स नज़र आया जिस हुलिया के बारे में ब्लैकमेलर ने बताया था। मिस महानूर, अगर आप वीडियोस डिलीट करवाना चाहती हैं तो शामिर को छोड़कर चली जाओ और बाद में जाकर खुला का मुतालबा कर दो, उसके बैठते हुए शख्स ने कहा तो महानूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। रात तो वो कुछ और ही कह रहा था और अब ये देखो शामिर, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा देकर रंगरलियां बनाती फिर रही है। इससे पहले कि महानूर उस शख्स को कोई जवाब देती, उसे अपने पीछे नीलम की आवाज़ सुनाई दी। वो एक झटके से उठी, पीछे मुड़कर देखा तो नीलम और शामिर खड़े थे। शायद शामिर, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस टिकटॉक वीडियोस डिलीट करवाना चाहती थी। उसने मेरा अकाउंट हैक कर लिया है। महानूर अटकते अटकते बामुश्किल बात पूरी की। अब उसे सारी बात समझ आ चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि नीलम उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। शाह, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। मैं इस शख्स को जानती तक नहीं हूँ। शामिर को खामोश देखकर महानूर ने कहा, ये झूठ कह रही है शामिर, मैंने खुद उसे इस शख्स के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखा है। नीलम की बात सुनकर महानूर फटी फटी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। तुम जानते हो तो ये हमेशा से कितनी आज़ाद ख्याल है। अगर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो छोड़ दो, तलाक दे दो। नीलम ने उसकी तरफ देखकर सफाकी से कहा तो वो आंसुओं से लबरेज आंखों से शामिर की तरफ देखने लगी। वो जानती थी शामिर उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। शामिर ने मुझे तलाक दे दी तो मैं कहाँ जाऊँगी? महानूर सर झुकाकर सोचने लगी। शट अप नीलम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इस किस्म की घटिया बात करने की? शामिर की बात सुनकर नीलम के साथ साथ महानूर भी शर्मसार गई। मैं जानती हूँ ये सब तुमने किया है नीलम। जब तुमने मुझे महानूर के खुद साख्ता अफेयर के बारे में बताया, मैं उसी वक्त सब कुछ समझ गया था, क्योंकि मैं जानता था महानूर लाउबाली है, लेकिन बद किरदार नहीं है। फिर मैंने तुम पर नज़र रखना शुरू कर दी, जब तुम उस शख्स के साथ मिलकर महानूर को फंसाने के मंसूबे बना रही थी।
मेरा भेजा गया बंदा सब कुछ सुन चुका था। अब तुम दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ। शामिर ने नीलम को आईना दिखाने के बाद कहा तो वो पैर पटकती वहाँ से चले गई। शाम, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझ पर इतना एतबार कर सकते हो। आज तुमने मुझे मेरी नज़रों में मोतबर कर दिया है। महानूर उसके सीने से लगी हिचकियों से रो रही थी। महानूर, तुमने ये कैसे सोच लिया मैं तुम्हारा दिफा नहीं करूँगा? तुम मेरी इज्जत हो और मैं अपनी इज्जत को महफूज रखना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। शामिर की बात सुनकर उसके आंसू में रवानी आ गई। वो अभी तक उसके साथ चिपक कर खड़ी थी। अच्छा, अब सारा रोमांस यही करना है क्या? शामिर उसे खुद से अलग करके शरारत से कहा तो वो झिम गई। नवंबर के महीने में धूप का सुनहरी रंग जमीन पर नरम चादर की तरह फैला हुआ है। हवा में हल्की खुशबू और परिंदों के चहचहाहट माहौल को जादुई बना रही है। शामिर उसे लेकर बाग में आ गया, जहाँ फूल ही फूल खिले हुए थे। ज़ैनब ने कदरे हैरत से उसे देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं? महानूर ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा। जवाब देने से पहले शामिर ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा, जैसे वो अल्फाज से पहले उसकी रूह तक पहुँचना चाहता हो। माह, मैंने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में तुम्हारा ख्वाब देखा था। बचपन से लेकर आज तक तुम मेरी दुआ थे, तुम मेरी मंजिल थे। मैं जानता हूँ हमारे बीच बहुत सी गलतफहमियाँ हुई, लेकिन मेरे दिल की मोहब्बत कभी बदली नहीं। आज मैं तुम्हें ये यकीन दिलाने आया हूँ कि चाहे हालात कुछ भी हों, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। महानूर ने उसकी आंखों में झोंका, जहाँ मोहब्बत का एक शहरआबा था। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, शाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी मुझे यूं तुम्हारे सामने ला खड़ा करेगी। लेकिन आज मैं ये मानती हूँ तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तुम्हारी मोहब्बत और भरोसे ने मुझे खुद से करीब कर दिया है। महानूर ने धीमी आवाज़ में इकरार किया। माँ, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए सफ़र तय करने के लिए तैयार हो? शाहमेर के पूछने पर महानूर ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे हवा का एक मीठा झोंका आया, जिससे कुदरत ने उनकी मोहब्बत को अपनी दुआओं में शामिल कर लिया। शाह ने आसमान की तरफ देखा और दिल में शुक्र अदा किया। फिर महानूर के करीब आकर धीरे से बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी उदास नहीं होने दूँगा, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मेरी ज़िंदगी का सुकून है। और मैं वादा करती हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे हालात जैसे भी हों। उन्होंने कई घंटे एक दूसरे से अहदो पैमान करने के बाद दोनों ने हाथ थामे गुरूब आफ्ताब की तरफ देखा, जहाँ सुनहरी रोशनी उनके चेहरों पर झिलमिला रही थी। मोहब्बत का ये सफ़र अब तक एक नई शुरुआत की जानिब बढ़ रहा था, जहाँ दो दिल एक दूसरे की धड़कन में शामिल हो चुके थे।